پہلے آپ تبلیغی جماعت کی جو پوری ہسٹری ہے نا وہ اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پوری گیم سمجھنا آسان ہو جائے گی. تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا جو تعارف ہوا تھا وہ پہلی دفعہ ہوا تھا 1995 میں، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا. فرسٹ ایئر ہی میں تعارف ہو گیا، چونکہ ہمارے ہاسٹل میں تبلیغی جماعت کا کام تھا اور کئی ایک پروفیسر بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے. تو وہاں پر چونکہ ہم بڑے اسٹرانچ قسم کے بریلوی تھے تو ہم نے پیرلل میں دعوت اسلامی کا درس وہاں پہ شروع کیا. پہلے سے چل رہا تھا لیکن وہ ذرا ایک مردہ حالت میں تھا. اس کو نئے سرے سے کچھ ساتھیوں نے مل کے چلایا. اس میں ہم بھی جونیئرز کی حیثیت سے شامل تھے اور تبلیغی جماعت والوں سے ظاہر نفرت کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ دیوبندی فرقے سے تھے، اور دیوبندی بریلوی اختلاف تو آپ کو پتہ ہے عرصہ دراز سے چل رہا ہے. 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. حنفی تھے، شافعی تھے، سنی شیعہ کا فرق تھا، لیکن یہ والی تفریق نہیں تھی کہ یہ دیوبندی مسلمان ہے. اور جب دیوبند مدرسہ بنا تو چند معاملات میں علماء دیوبند نے جو ایک صوفی فکر تھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ چیزیں اہل حدیثوں والی لینی شروع کر دی. اس کی وجہ سے پھر ایک اور فرقہ ابھر کر سامنے آیا جو امام احمد بریلوی صاحب کی قیادت میں سامنے آیا، اور 1904 میں انہوں نے منظر الاسلام بریلی میں ایک مدرسہ بنا لیا. اب دو فرقے بن گئے، دیوبندی اور بریلوی، دونوں ہی سنی، دونوں ہی حنفی، لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کو اہل بدعت، اہل شرک، گستاخ رسول اور اس قسم کے معاملات شروع ہو گئے. لیکن اس میں پہل جو ہوئی ہے وہ بریلویوں کی طرف سے ہوئی. 1904 میں مدرسہ بنایا، 1905 میں حسام الحرمین لکھی، 5 کفر کے فتوے لگائے احمد بریلوی صاحب نے، ایک غلام احمد قادیانی کے اوپر اور 4 علماء دیوبند کے اوپر، قاسم ننوتوی پہ، رشید احمد گنگوئی پہ، اشرف علی تھانوی پہ اور اسماعیل امبیٹھی پہ. تو چھوڑے ہی کچھ نہیں، سارے ان کے بڑے 4 یہی تھے. اور یہ انہوں نے 1905 میں کتاب لکھی. اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء سے سگنیچر کرائے اور آپ سمجھ لیں کہ ایک فائر کر دیا میزائل علماء دیوبند کے اوپر. حرمین کی تلوار. اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے. یہ شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد تھے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے. 26 کوسچنز کے جوابات دیے جو عربی میں انہوں نے کیے تھے، گستاخانہ عبارتیں، پلس احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ یہ وہابی ہیں. اس زمانے میں تو وہابی کا مطلب ہی خوارج ہونا تھا کیونکہ صوفیوں کی حکومت تھی. اس وقت تو یہاں پر وہابیوں کی حکومت ہے، اس وقت نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو مجدد بھی ڈکلیئر کیا. 26 سوالات لکھے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی. کچھ علماء نے کلیریفیکیشن قبول کر لی، کچھ نے نہیں کی. یہ جو آج علماء دیوبند کہہ رہے ہیں نا کہ جی علماء حرمین نے فتاوا واپس لے لیے تھے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. صرف ایک مولوی کا اختلاف تھا، ادروائز اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں سے یہ فتوے لکھوائے ہیں ان میں سے کسی نے بھی فتوا واپس نہیں لیا. انہوں نے اپنی پارٹی کے دوسرے مولویوں سے تقریضات لکھوا لی تھی. ایک بندے کا کنفلکٹ تھا، اور وہ بھی کنفلکٹ اس طرح کا نہیں تھا کہ گستاخانہ عبارت پہ ہو. کنفلکٹ ان کا اعلیٰ حضرت سے علم الغیب کے عقیدے پہ ہوا. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس لیے میں اس میں صرف نظر کرتا ہوں اس معاملے میں. ادروائز حسام الحرمین کو اتھینٹیکیٹ کرنے والے علماء حرمین اور ہیں، اور المحند علی المفند کو اتھینٹیکیٹ کرنے والے علماء اور ہیں. ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، انہوں نے رکھا تھا حرمین کی تلوار، انہوں نے رکھا ہند کی تلوار.
انہوں نے انہیں کافر اور مرتد ڈکلیئر کیا. انہوں نے جواباً کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. جس طرح کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کرام کے اوپر, یہ علماء دیوبند پر حملہ آور ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم. انہوں نے اپنے علماء کو کہا رضی اللہ عنہم. اب یہ انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی. ظاہر ہے ان کی پارٹی نے تو اسے انڈورس کرنا تھا, بریلوی پارٹی نے ایکسپٹ نہیں کیا. دونوں طرح کی پارٹیاں موجود ہیں, اس زمانے میں بھی تھی, ہے دونوں صوفی تھے. اور پھر مزید کلیریفیکیشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کو تو ہم خارجی سمجھتے ہیں, جو ابن عابدین شامی نے لکھا تھا. ہمارا تو وہی عقیدہ ہے کہ یہ خوارج ہیں اور ہمیں یہ وہابی کہہ رہے ہیں, ہم تو وہابیوں کو خارجی سمجھتے ہیں. آج ویسے ایک ہیں, آج وہابی علماء, امام کعبہ بھی دیوبند مدرسے میں آ کے نماز پڑھاتا ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ علماء دیوبند انہیں خارجی سمجھتے ہیں. اب انہوں نے ریویو کیا ہے, ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے اور ٹالرنس آ جاتی ہے, لیکن پرانے بابوں نے ان کو خارجی ڈکلیئر کیا ہے. ابن عابدین شامی نے المتوفا 1252 ہجری, یہ وہی انسان ہے جس نے یہ گستاخانہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور اپنے خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو وہ لکھ سکتا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے وہ کلپرٹ ابن عابدین شامی جس نے فتاوی شامی میں یہ فتویٰ لکھا, جسے رد المختار بھی کہتے ہیں, جو کہ در مختار پر حاشیہ تھا. یہ در مختار میں خا خرگوش والی ہے اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. یعنی در مختار پر اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے رد المختار اس کے اوپر حاشیہ لگایا گیا, جسے فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. چونکہ وہ شامی بزرگ تھے ابن عابدین شامی, ان کو اعلی حضرت بھی بڑی رسپیکٹ دیتے تھے اور علماء دیوبند بھی دیتے تھے. حیران کن بات ہے, فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومنے چاہیے. دیوبندی نہیں چومتے, بریلوی چومتے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھے, کہتے ہیں یہ روایتیں کمزور ہیں. روایتیں کمزور تو فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہیں. نہیں, وہ ہماری ہیں نا, ان کے والی تو نہیں ہم نے ماننی. لہذا انگوٹھے چومنے کے معاملے میں فقہ حنفی کے پوائنٹ آف ویو سے بریلویوں کا موقف درست ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں نہ بریلویوں کے موقف درست ہے نہ دیوبندیوں کے, وہ ایک الگ معاملہ. میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں. میں 3-4 دن پہلے نا آئنسٹائن کی وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اس نے 1905 میں پہلی دفعہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. دنیا میں بھوچال آ گیا. آج ماڈرن فزکس ساری آئنسٹائن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور میری تو ایک فیلڈ بھی ہے میکینیکل انجینئرنگ کی وجہ سے. اس سے پہلے بھی جب ایف ایس سی میں فزکس پڑھتے تھے تو آئنسٹائن کے ساتھ ایک ہماری عقیدت تھی, نیوٹن کے ساتھ. لیکن آئنسٹائن نے تو آ کے نیوٹن کا پورا سلسلہ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. وہ ایک الگ سے چیز ہے. تو 1905 میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل پیپر چھپا تھا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا, آئنسٹائن نے پرنٹ کروایا تھا. اور ہم 1905 میں حسام الاربعین لکھ رہے تھے اور المحند لکھ رہے تھے. لوزامو ایک ہی سان ہے. ہمارے کام یہ تھے اس وقت. تو ظاہر ہم نے پھر پیچھے ہی رہ جانا تھا. یہ میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے تاکہ وہ سن آپ کو یاد رہے 1905 کا. خیر, یہ 2 ٹکڑے بن گئے. میجورٹی ظاہر ہے کہ علماء کی دیوبند کے پاس تھی کیونکہ ان کا سلسلہ بھی پہلے شروع ہوا تھا. لیکن پبلک کی اکثریت صوفی عقائد رکھتی تھی, جس کو احمد بریلوی صاحب نے کیش کروایا. اور وہ پھر اکیلا بندہ ان سب کے اوپر بھاری ہو گیا اس حوالے سے کہ گستاخی والا ایک معاملہ شروع کیا اور اپنے بزرگوں کی, صوفیاء کی گستاخیوں سے صرف نظر کیا. دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو پکڑا اور میں ان گستاخیوں کو گستاخی ہی سمجھتا ہوں. لیکن میرا شکوہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بزرگوں کے حوالے سے آنکھیں بند کریں, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور دوسروں کے بزرگوں کو پکڑ لیں, یعنی کہ تھانوی رسول اللہ. تھانوی رسول اللہ والی عبارت تو حسام الاربعین میں ایڈریس نہیں ہوئی ہے, یہ تو بعد میں منظر عام پہ آئی تھی.
وہ حفظ الایمان کی عبارت کے اوپر انہوں نے فتویٰ لگایا تھا، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال اسی دیوبند کے مدرسے سے فیضیاب ہوئے علماء میں سے جو ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی انہی سے فیضیاب تھے، مولانا الیاس کاندلوی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 1944 عیسوی، 1944 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے 1926 میں، جبکہ اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 40 سال تھی، میوات ایک گاؤں تھا، وہاں پر شدھی تحریک شروع ہوئی ہندوؤں کی، اور مسلمانوں کو بھی فکر پڑ گئی کہ ہم بھی جو اپنے ان پڑھ جاہل قسم کے مسلمان ہیں انہیں ایجوکیٹ کریں اپنے دین سے متعلق. اس اعتبار سے ایک چھوٹے سے قصبے سے انہوں نے کام شروع کیا اس ہندوؤں کی تحریک کے اگینسٹ. اس وقت ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی بڑی یہ جماعت بن جائے گی. ایک گاؤں لیول کے اوپر چھوٹا سا انہوں نے کام شروع کیا. 1926 میں انہوں نے یہ جماعت بنائی. پھر انہوں نے محنت کی اور انہیں بڑے کمیٹڈ قسم کے لوگ ملے جنہوں نے ان کے کام کو ساتھ مل کر آگے بڑھایا. چونکہ دیوبندی فرقے سے انہوں نے جنم لیا تھا، مسجدیں پہلے ہی دیوبندیوں کی موجود تھی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں 1981 میں دعوت اسلامی بنی ہے، یعنی دونوں جماعتوں میں آلموسٹ 60 سال کا فرق ہے. اس کے باوجود دعوت اسلامی کا کام بھی پھیل گیا کیونکہ ان کے پاس بریلویوں کی مسجدیں آلریڈی موجود تھی، تو کام کرنا آسان ہو گیا. اس کے بعد پھر اہل حدیث کو بھی ہوش آئی، انہوں نے جماعت الدعوہ مرکز الدعوہ والارشاد کے نام سے بنائی، اس پہ پابندی لگی، پھر اس کو جماعت الدعوہ ڈکلیئر کیا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت بھی ایک بنا لی. اور حیران کن بات ہے، یہ تینوں فرقوں کی جو جماعتوں کے امیر ہیں نا، تینوں کے نام الیاس ہے. ہاں، سلام علی الیاسین. مولانا الیاس کاندلوی صاحب، مولانا الیاس قادری صاحب، اور یہ جو تیسرے ہیں گجرانوالا کے، یہ بھی مولانا الیاس صاحب ہیں، جو اہل حدیث کی جو آج کل ایک چھوٹی سی تبلیغی جماعت بنی ہوئی ہے. میرا خیال ہے وہ ڈھونڈ کے اس طرح کا نام رکھتے ہیں کہ تاکہ سملیرٹیز کے ساتھ شاید کام آگے بڑھ جائے. بہرحال اپنے اپنے فرقوں میں چلا رہے ہیں کام. ہم تو کہتے ہیں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اسے سپورٹ کریں گے، برائی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ہر جماعت کی خیر ہے. میں سمجھتا ہوں تبلیغی جماعت ہو، دعوت اسلامی ہو، یا جماعت الدعوہ، یا ان کی تبلیغی جماعت اہل حدیث کی، کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے عام مسلمانوں کا رشتہ اسلام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کا جو اتنا بڑا قد کاٹ ہے، اس میں نرسری تو انہی جماعتوں سے آئی ہے نا. جتنے بھی لوگ مذہب سے انیشلی امپریس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر انہی جماعتوں سے امپریس ہوئے ہوتے ہیں. ان کے کام کی برکت سے ہی ان تک دین کا تعارف پہنچا ہوتا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ اگر احسان ہے کسی کا میرے ماں باپ کے علاوہ تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے. یعنی میٹرک سے پہلے ہی دعوت اسلامی کا تعارف ہو گیا تھا، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی تھرو آؤٹ، تو ایک دینی ذہن تو ملتا ہے، وہ ایک کریڈٹ ان کا بنتا ہے. پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تعارف 1995 میں ہوا. اس کے بعد اجتماع میں بھی میں گیا. 2 نومبر 2007 کو جو رائیونڈ کا اجتماع تھا اس میں شریک ہوا تھا. اس کے بعد تو خیر نوبت ہی نہیں آئی. پھر 2008 میں اہل حدیث کی طرف، اور پھر 2009 میں مجھے چیزوں کی سمجھ آ گئی کہ یہ سارا کچھ فرقہ واریت والا معاملہ چل رہا ہے، اور پھر الگ سے ایک دعوت کا کام شروع کیا. کوئی جماعت بنانے کے لیے نہیں، ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوئی ہے. ادروائز ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس بڑے لیول کے اوپر کام کریں گے. یا اس وقت جب ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی باقاعدہ طور پر قرآن کلاسز اکتوبر 2010 میں،
تو اس وقت تو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر کام چلا جائے گا تھی، اور نہ آج ہے، اس زمانے میں بھی نہیں تھی، اب تو بالکل ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت ایک لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی ہم ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد الگ سے نہیں بنائی تاکہ فرقہ واریت کا وہ الزام ہمارے اوپر نہ لگے۔ اور جینوئنلی جو ان کے بزرگوں کی گندگی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دامن کو اس سے پاک رکھا ہے تاکہ کہیں سے کوئی قرآن و سنت کی دعوت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ بات کہہ کے کہ جی انہوں نے بھی تو مسجد بنا لی، یہ اکیڈمی بھی صرف ریکارڈنگ کی جگہ اور کرائے کے اوپر ہے، یہاں مسجد بھی نہیں ہے، اور یہ بھی صرف سنڈے والے دن ریکارڈنگ کے لیے اور پبلک سے ملاقات کے لیے کھلتی ہے۔ ادروائز ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا مرکز بنا سکتے تھے، لیکن ایک نیا کلٹ پیدا ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہوگا۔ دیکھ لیں، یہ دیوبندی حیاتی فرقے کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت، اور اس میں بھی 2 گروپ بنے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ 5 لوگ شہید ہو گئے ہیں، 100 کے قریب زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب یہ بڑے لیول کے اوپر ابتدا ہوئی ہے تو اس کی اب کاؤنٹر قسطیں دوسری طرف سے بھی آئیں گی، حالانکہ دونوں 6 نمبروں کو لے کے چل رہے ہیں، جن میں سے چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے، اور اکرام مسلم یہ ہے کہ اس وقت شورا والے لوگ اگر عمارت والوں کی مسجد میں چلے جائیں جو کہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ ان کے بسترے اٹھا کے پھینکتے ہیں، جس طرح یہاں پنجاب میں بریلوی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کے بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے، اور اب تو مار کٹائی تک بات چلی گئی ہے۔ یعنی یہ دکھ کی بات ہے، اور ایک دوسرے کی مسجد کو مسجد درار بھی کہہ رہے ہیں، جو منافقین کی مسجد تھی۔ اب چونکہ مولانا سعد کاندلوی صاحب کے پاس نظام الدین مرکز تھا، تو وہاں سے جو جماعت شروع ہوئی، یعنی ان کی جو 2015 میں اختلاف کے بعد، تو وہ مولانا سعد صاحب کو امیر ماننا شروع ہو گئے، تو جو شورا کے ماننے والے تھے انہوں نے پھر بمبئی میں ایک مسجد الگ سے لی، نئے سرے سے بنائی، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ مسجد درار بن رہی ہے، چونکہ مسجد نبوی کے بعد کوئی مسجد بنائی جائے گی اس کے پیرلل تو مسجد درار ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کام تو نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد سے شروع ہوا تھا، لہذا اب یہ جو شورا والے بنا رہے ہیں یہ مسجد درار ہے، باقاعدہ ویڈیوز میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو ان اختلافات کا پتہ نہیں ہے، تو میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ عام مسلمانوں تک یہ چیزیں پہنچیں کہ یہ کس طریقے سے گریجولی معاملات خراب ہوئے۔ اب آپ وہ ہسٹری سنیں۔ 1926 میں تبلیغی جماعت بنی شدی تحریک کے مقابلے پہ، اور معاملات ان کے بڑھتے چلے گئے، کامیابی ملی ان کو۔ 1944 میں مولانا الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے آلموسٹ 18 سال تبلیغی جماعت کو اتنا بوسٹ دیا کہ ان کا کام پھیلا۔ وفات کے وقت اب فیصلہ ہونا تھا کہ امیر کس نے بننا ہے، تو ظاہر ہے کہ صوفی ہیں، صوفیوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹے نہیں خلیفہ بننا ہوتا ہے، وہی ایک سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے ہمارا حکومتی لیول کے اوپر بھی، ملوکیت کا، یہاں پہ بھی انہوں نے وہی کام کیا۔ ان کے بیٹے تھے مولانا یوسف کاندلوی صاحب، اس وقت ان کی عمر بمشکل 28 سال تھی۔ 28 سال کی عمر یوسف کاندلوی صاحب کی، ان کو امیر چن لیا گیا تبلیغی جماعت کا، کیونکہ وہ بیٹے تھے الیاس کاندلوی صاحب کے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی، ورنہ سفید داڑھیوں والے موجود تھے، ان سے سینئر لوگ موجود تھے، ان کو نہیں چنا گیا۔ بہرحال یوسف کاندلوی صاحب نے خوب محنت کی اور انہیں اچھا خاصا ٹائم بھی ملا، آلموسٹ 21 سال تک وہ جماعت کے امیر رہے۔ 1965 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت ان کی بمشکل عمر جو ہے وہ 48 ایئرز تھی۔ میری انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں میں 48 ہونے والی ہے، آلموسٹ میری عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے یوسف کاندلوی صاحب۔ لیکن انہوں نے حیات الصحابہ کتاب لکھی،
اور تبلیغی جماعت کا ایک سمجھ لیں پورا انفراسٹرکچر اس حوالے سے تیار کیا کہ 4 مہینے لگایا کریں گے سہروزہ اور یہ ساری کی ساری ترتیب، پورا ایک سمجھ لیں سلیبس انہوں نے ہی دیا، ظاہر ہے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ اب یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، یہاں وہ بیج لگ گیا تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو 2 ٹکڑے ہوئے اس واقعے کے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 50 سال کے بعد، لیکن بیج یہاں پہ لگ گیا۔ جب یوسف کاندلوی صاحب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے تھے مولانا ہارون کاندلوی صاحب، تو ظاہر ہے انہی کو اب امیر بننا چاہیے تھا۔ ان کی عمر بھی اس وقت 27 سال تھی جتنی ان کی تھی ان کے والد کی وفات کے وقت۔ اب اس وقت ایک بڑے پلیئر سامنے آئے، وہ تھے شیخ زکریا کاندلوی صاحب، جو کہ مولانا الیاس کاندلوی صاحب کے بھتیجے لگتے تھے اور یوسف کاندلوی صاحب کے چچا زاد تھے، اور مولانا ہارون کاندلوی صاحب کے آپ سمجھ لیں وہ چچا ہی لگے رشتے میں، عمر میں بھی بڑے تھے۔ انہوں نے بجائے یہ کرنے کے کہ یوسف کاندلوی صاحب کے بیٹے مولانا ہارون کاندلوی صاحب کو وہ امیر بناتے، انہوں نے کاندلوی خاندان سے ہی ایک اور بندے کو چنا جو کہ ان کا اپنا داماد تھا، اور وہ تھے مولانا انعام الحسن کاندلوی۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو آفر کی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کون آفر چھوڑتا ہے اللہ کے بندو؟ ان کے ابو نے چھوڑ دی تھی آفر جو انہوں نے چھوڑ دینی تھی، ان کو انہوں نے سائڈ پہ کیا، اور یہی وہ بندہ ہے جس کا بیٹا ہے اب سعد کاندلوی، جس نے اس وقت وہ عمارت علیحدہ کر لی ہے۔ اس نے کہا میرے ابا جی کو تو آپ نے محروم کیا تھا، لیکن میں تو نہیں، میں تو اس دور کا آدمی ہوں، میں تو اپنا حق لوں گا، میرے پردادے کی یہ جماعت ہے۔ تو شیخ زکریا کاندلوی صاحب تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا، وہ فضائل اعمال وغیرہ، انہوں نے اپنے داماد کو امیر بنایا، مولانا انعام الحسن صاحب کو، اور وہ پھر لانگسٹ سرونگ امیر رہے ہیں 1965 سے لے کر 1995 تک، 30 سال تک وہ امیر رہے، اور انہی 30 سالوں میں تبلیغی جماعت کا کام پوری دنیا میں بڑے لیول کے اوپر پھیلا ہے۔ 1965 سے 1995 جماعت کے ساتھ وہ مخلص تھے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے نظام چلایا، اور انہوں نے اپنی وفات سے 2 سال پہلے 1993 میں ایک 10 رکنی شورا بنا دی کہ زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد یہ 10 رکنی شورا کسی ایک کو امیر چن لے گی، بہرحال میری زندگی میں یہ مجھے اسسٹ کریں گے۔ اس میں انہوں نے 5 بندے جو ہیں وہ نظام الدین انڈیا سے لیے، اور 3 بندے انہوں نے یہاں سے لیے رائیونڈ مرکز سے، جن میں حاجی عبد الوہاب صاحب بھی شامل تھے، اور 2 بندے انہوں نے بنگلہ دیش سے لیے۔ ککریل وہ مرکز ہے، جس طرح یہ ہے نظام الدین، رائیونڈ اور ککریل جگہ ہے وہ بنگلہ دیش میں۔ یہ 10 رکنی کمیٹی بن گئی۔ 1995 میں مولانا انعام الحسن صاحب کی ہو گئی ڈیتھ۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ 10 رکنی شورا ایک امیر چنے گی، باقی شورا ان کو اسسٹ کرے گی۔ 1995 تک تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں باقاعدہ پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، بیعت لیتے تھے باقاعدہ، چونکہ امیر تھا تو لاکھوں لوگوں سے بیعت تو نہیں لی جا سکتی، 15-16 لاکھ بندہ تو جمع ہوتا تھا، تو پھر باقاعدہ وہ سٹیج سے رسیاں نیچے پھینکی جاتی تھی، ایک طرف مولانا انعام الحسن صاحب وہ رسی پکڑ لیتے تھے، اور دوسری طرف یہ تبلیغی جماعت والے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، زبانی بولنے سے بھی بیعت ہو جاتی ہے، پر وہ رسیاں پکڑتے تھے۔ 1995 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہ شورا اپنا امیر نہیں چن سکی، کسی ایک پر یہ متفق نہیں ہوئے، تو انہوں نے طے کیا کہ اب شورا کا نظام ہی چلے گا۔ 1995 سے لے کر 2015 تک
یعنی 20 سال تک تبلیغی جماعت کا پورا سسٹم شورا کے اوپر چل رہا تھا. اسی دوران ایک ایک کر کے شورا کے لوگ فوت ہونا شروع ہو گئے, لیکن انہوں نے وہ 10 رکنی شورا اپنی پوری نہیں کی کہ چلو ایک فوت ہوا ہے تو ایک بندہ ایڈ کر کے وہ پورا کر لیں ہم معاملہ. جس طرح کہ آپ کو پتا یہاں پہ کوئی ایم این اے ایم پی اے فوت ہوتا ہے تو وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور ایک بندہ اور آ جاتا ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ مارچ 2014 میں مولانا زبیر الحسن صاحب فوت ہوئے اور اب پیچھے 2 بندے رہ گئے. 8 اس شورا میں سے فوت ہو گئے, 2 بندے بچ گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب پاکستان سے, ان کی عمر ہی بہت زیادہ تھی ماشاء اللہ تعالی. یہ الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی نا 1926 میں, ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. 6 مہینے انہوں نے گزارے تھے 1944 میں پارٹیشن سے پہلے وہاں جا کر نظام الدین میں. تو یہ شروع کے ساتھیوں میں سے تھے. دوسرے مولانا سعد کاندلوی صاحب جنہیں جب شورا کا ممبر بنایا گیا اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی, اب تو خیر وہ بھی سینئر ہو چکے تھے. اب یہ 2 بندے بچ گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب کو اب اندازہ ہوا کہ اب تو 2 ہی بندے رہ گئے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ 10 رکنی شورا پوری کر لی جائے, نئے بندے ڈالے جائیں. نومبر 2015 میں جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا رائے ونڈ میں تو مولانا سعد صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب اب ظاہر سب سے بڑے تھے, سینئر تھے. استاد کاندلوی صاحب تو ان کے پوتوں کی جگہ ہی تھے عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب نے کہا کہ حاجی صاحب یہ شورا میں بندے شامل کر لیں. پھر حاجی صاحب نے کیا کیا کہ 4 بندے رائے ونڈ سے لیے اپنے کو چھوڑ کے, 4 بندے مزید, 4 بندے نظام الدین سے لیے, 8 ہو گئے, اور 3 لے لیے بنگلہ دیش سے, اور یہ 11 بندے فائنل کیے. اور 2 یہ آلریڈی جو سینئر تھے سعد کاندلوی اور حاجی عبدالوہاب صاحب. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 13. ان لکی نمبر ہی ثابت ہوا. وہ 13 ان لکی نمبر کہتے ہیں نا امریکنز. تو سب نے سگنیچر کر دیے. حاجی عبدالوہاب صاحب نے جب سگنیچر کے لیے سعد کاندلوی صاحب کو یہ ڈاکومنٹ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے شرح صدر نہیں ہے, میں اس وقت اس کے اوپر سگنیچر نہیں کروں گا, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. پھر وہ واپس چلے گئے نظام الدین جہاں سے یہ جماعت کا آغاز ہوا تھا, یعنی انڈیا. وہ تو ظاہر ان کی لڑی میں سے چل رہے تھے, بنگلہ والی مسجد. وہاں جا کے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی لابنگ شروع کی, اور جون 2016 میں آلموسٹ 1 سال کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ میں امیر ہوں اب تبلیغی جماعت کا, جو مانے گا وہ میرے ساتھ رہے گا, ادروائز یہ میرے باپ دادا کی مسجد ہے, نکلو ادھر سے. جو نہیں نکلے انہیں خوب لاٹھیوں سے مار مار کے, بزرگوں کو بھی وہاں سے انہوں نے نکال دیا. اس کی بھی تصویریں موجود ہیں جو بھگدڑ اس وقت مچی تھی 2016 کے اندر. اب حاجی صاحب نے بھی یہاں سے بندے دوڑائے کہ کسی طریقے سے کوئی صلح ہو جائے, لیکن سعد کاندلوی صاحب نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ بندے 2 رہ گئے تو میں امیر ہوں, مجھے امیر مان لیں, آپ لوگ میرے انڈر آ جائیں. اس طرح شورا کے اوپر یہ تو وقتی طور پہ بنائی گئی تھی, آپ لوگوں سے تو بنا ہی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے میں امیر ہوں. انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا, چونکہ حاجی صاحب کی شخصیت بڑی تھی, اس کی وجہ سے دنیا میں آلموسٹ 90% کام پھر رائے ونڈ کے ساتھ ہی جڑ گیا. جو بڑے بڑے 4 مرکز تھے ان میں سے 2 ایک طرف ہو گئے, یعنی کہ رائے ونڈ مرکز اور بنگلہ دیش کا مرکز. اور جو نظام الدین انڈیا کا مرکز تھا, اور یو کے میں ڈیوزبری میں ایک مرکز ہے تبلیغی جماعت کا, یہ مولانا سعد کاندلوی صاحب کے انڈر آیا. باقی پوری دنیا میں جو مراکز ہیں وہاں پھر کھینچا تانی کا سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن اوورال ڈومیننٹ تعداد کے اعتبار سے شورا والے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو اختلاف ہے انہوں نے پبلک لیول پہ نہیں آنے دیا. یعنی پاکستان میں آپ تبلیغی جماعت کے عام بندوں کو پوچھیں تو انہیں نہیں پتا کہ اوپر 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں, وہ بس مرکز رائے ونڈ کی بات کریں گے, انہیں ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ بڑی پازیٹو بات ہے, یعنی ان کی کم علمی یہاں پہ ہمیں فائدہ دے گئی ہے تبلیغی جماعت والوں کی.
ویسے تو کئی معاملات میں کم علمی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اس معاملے میں ان کی کم علمی عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یا اب یہ باتیں جب چڑھیں گی نا ویڈیو میں تو وہ لوگ حیران ہوں گے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایک پلیٹ فارم پڑھا لکھا پلیٹ فارم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جماعت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ اسلامک ہسٹری میں تبلیغی جماعت سے بڑی کوئی جماعت نہیں رہی ایور. اتنا بڑا کام کبھی بھی مسلمانوں کی پوری ہسٹری میں نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ ایک جماعت سے اٹیچ ہوں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہو اور 1,00,000 سے زیادہ بندہ ہر وقت اپنے گھروں سے نکلا ہوا ہو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس ماڈرن دور میں بھی، اس لیے اس جماعت کو ڈسکس کرنا اس حوالے سے ضروری تھا. حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، جو وہاں پر 10 محرم کا پروگرام ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی اجتماع ہوتے ہیں سب سے بڑے تو تبلیغی جماعت کے ہیں. 3 نمبر کے اوپر بنگلہ دیش کا اجتماع، 4 نمبر پہ رائے ونڈ کا اجتماع اور 5ویں نمبر پہ بھوپال میں تبلیغی جماعت کا اجتماع. یعنی جو 5 بڑے مسلمانوں کی گیدرنگز ہیں ان میں سے 3 بڑی گیدرنگز تبلیغی جماعت کی ہیں. اس کے بعد آپ دعوت اسلامی کا بھی اجتماع کہہ سکتے ہیں، ان کا بھی نمبر آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے معاملے کو لے کر چلایا. 2016 کے اندر جب سعد کاندلوی صاحب نے یہ سارا معاملہ کیا، پھر ان میں پھوٹ پڑ گئی، پھر 2 گروپ بن گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب اس وقت زندہ تھے، وہ فوت ہوئے ہیں 2018 نومبر میں، 18 نومبر 2018 9 ربیع الاول کے دن. میں نے یہاں ان کے لیے دعا خیر بھی کروائی تھی رحمہ اللہ تعالی، بڑے کمیٹڈ آدمی تھے. اچھا میرے بھائیو، 2016 جون کے اندر یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی نظام الدین مرکز انڈیا میں، دہلی میں مرکز ہے یہ، بنگلہ والی مسجد. تو بیسیکلی یہ ایک پبلکلی اناؤنسمنٹ تھی کہ اب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. وہ جماعت جو نومبر 1926 میں 1926 میں بنی تھی، وہ آفیشلی جون 2016 میں 2 ٹکڑے ہو گئی. یعنی 90 سال کے بعد 100 سال پورے نہیں ہوئے اور اس جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے اس لیے ہوئے کہ مولانا سعد کاندلوی صاحب چونکہ الیاس کاندلوی صاحب کی اولاد میں سے تھے اور وہ نظام الدین مرکز جہاں سے یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی اس کے انچارج تھے، تو ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گئے. ادروائز اگر ان کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا نا تو یہ والا معاملہ بھی نہ ہوتا. 2 ٹکڑوں کے باوجود میجورٹی پورشن جو ہے وہ رائے ونڈ اور بنگلہ دیش کی جو شورا ہے وہ انہی کے ساتھ ہے، مور دین 80% لوگ، اور پوری دنیا میں جو مراکز ہیں. کیونکہ سعد کاندلوی صاحب کی پرسنالٹی بڑی تھی، الیاس کاندلوی صاحب کے وہ پڑپوتے ہیں، اس وجہ سے انڈیا میں ڈومیننٹ اب انہی کا سلسلہ ہے. اور پہلی دفعہ جو لڑائی جھگڑا جون 2016 میں نظام الدین مرکز سے شروع ہوا تھا، وہ پھر ایکسپورٹ ہوا بنگلہ دیش کے اجتماع میں. 8 سے 6 سال پہلے 1 دسمبر 2018 کو بھی تبلیغی جماعت کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی. وہ پہلی دفعہ لوگ حیران ہوئے تھے کہ یار یہ تو کوئی مکھی بھی نہیں بیچارے مار سکتے، اور یہ آپس میں ڈنڈوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں. اس وقت وہ پہلی دفعہ ویڈیو سامنے آئی تھی. وہ بھی اجتماع تھا بنگلہ دیش کا 6 سال پہلے. اب اس کی سمجھ لیں سیکنڈ قسط اسی اجتماع میں ریپیٹ ہوئی 18 دسمبر 2024 کو، جس میں 5 لوگ شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ پوری ہسٹری بتائی اور یہ ساری ڈسکشن کی. ہم دونوں طرف کے بڑوں سے کہیں گے کہ ٹالرنس پیدا کریں. اب دوبارہ سے تو اجتماعیت والا معاملہ ہونے سے رہا، لہذا اب کو ایگزسٹ کریں.